बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज नेटवर्क पे हम हैं सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइबर करशी के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ दो खूबसूरत लोगों की रहनुमाई में, उनके पूरी टीम ने। रिजवान गुम्मन ने आगाज़ किया अपनी खूबसूरत आवाज़ में, तो खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ यहाँ वक़ार हुसैन और उनके रशीद भी यहाँ शामिल। आप दोनों को बेहद बेहद मुबारकबाद कि क्या समा बांधा है रोज़ की तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रौनकें, ये आवाज़, ये रूहानियत ऐसे ही नहीं आ जाती, इजाज़त होती है तो आती है। बस अल्लाह पाक आपके पढ़ने को और हमारे सुनने दोनों को कबूल व मंजूर फरमाए। आप हैं आज हमारे साथ बराह रास्त 13 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी, तारीख हो चली है 24 मार्च और इतवार का दिन। यूँ कहिए कि दूसरा इतवार आ चुका है और संडे का दिन है, लोग अपने घरों में थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे होंगे। इंसान पैदाइशी तौर पे अगर यूँ कहें, मैं साथ साथ वेलकम भी करती चलूँ, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं योगी साइमा इरफान हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बहुत का। आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा सामान देखने को मिला, यकीन करे दिल जो है बहुत खुश हुआ। क्या बात और है। साथ में आपकी परफॉर्मेंस जो मतलब आप जो इनको प्रीजाई आपकी होती है ना, प्रीजाई बिल्कुल ऐसा ही अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वही उर्दू थोड़ी कोई मसला नहीं, आपको उर्दू का इंग्लिश आपको जो दिल चाहे, आप अपने शो में हैं, बिल्कुल ना फील करें। तो बस ये आपकी अप्रिसिएशन जो है यकीन करे वो और ज्यादा वो इनहेंस कर देती है। देखिए, अगर हम अगर अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को नहीं करेंगे अप्रिशिएट साइमा, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये मेरी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है। अगर इनको हमने पीठ थपथपाएंगे, अमजद भाई ने हमारी पीठ थपथपाई, तो आज हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने आने वाले तमाम जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनको तो पजीराई उनकी करना जरूरी है। डॉक्टर साहब अभी बैठी हुई हैं, तो प्रोग्राम का आगाज यूं करते हैं भाई, इस इजाजत के साथ कि अगर ये देखा जाए कि इंसान जो है ना वो पैदाइशी तौर पर मौका परस्त है, अगर ये कहा जाए कि उसके फितरत में ये शामिल है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी फितरत में ये बात शामिल है। हमारी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि हम अपना काम कर लें, अपना अच्छा कर लें, हैं हमारा इसमें कोई बुराई भी नहीं कि अपना अच्छा कर लें, और अपना अच्छा सोचना कहाँ बुरा बात है। अगर आप अपने आप को पहले रख रहे हैं तो कहाँ बुरी बात है। लेकिन हमारे अंदर दूसरों की खुशियां देखना भी हजम नहीं होता हमें, ये एक बड़ी अलग बात है। अपना अच्छा होना और दूसरे का अच्छा होने में बड़ा फर्क है। अपना अच्छा हो जाए कोई मसला नहीं, दूसरे का अच्छा हो उसमें मसला होना कहीं ना कहीं ये एक बात समझ में नहीं आती। हाँ, ये होता ज़रूर है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। दूसरों की खुशियाँ कामयाबियाँ देखकर हम हो जाते हैं हासिद। इंसान के अंदर हासिद होना, एक हसद का जो एलिमेंट है ना, वो नेचुरल है। आज ये बहुत चैटर कर रहा है, मैं ज़रा खड़ी हो जाती हूँ इजाज़त के साथ। तो बात इतनी है कि अगर हम अपनी कामयाबी करने के लिए कोई स्टेप लेते हैं तो वो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी की कामयाबी को बढ़ते देखना और उसको रोकना, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि हमें हसद और जलन हमारे अंदर एलिमेंट है, लेकिन उसकी एक्सट्रीम कहाँ तक जाती है? हम एक्सट्रीम की बात करते हैं। चलें, लंबी तमीद नहीं बांधती, छोटी तमीद बांधती हूँ। हम हर रास्ता अपना देते हैं, हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, हम जादू टोना आमाल अमल ये सब करना शुरू कर देते हैं, और ये कर कर के हम दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, ये भूलते हुए कि अल्लाह अल्लाह हमारी आखिरत क्या होगी, हमारी पकड़ क्या होगी। हमने जो अमल किया दूसरे की को नीचे दिखाने के लिए कि वो ख़त्म हो जाए, वो उठ ना सके, वो बिस्तर पे लग जाए, वो मर जाए, उसकी आवाज़ बैठ जाए। ये आवाज़ की ताकत के लोग हैं ना, इनकी आवाज़, इनका हलक सब कुछ है, इनकी रोटी रोज़ी है, इनका टैलेंट है, इनका हुनर है। मेरी आवाज़, मेरी नॉलेज, मैं एक एंकर हूँ, एक एक्सटेम्पोर एंकर हूँ। मैं कभी कभी अल्फाज नहीं होते, कभी कभी मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, बात करते करते बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, और मैं आके लोगों से शेयर करती, वकार से, रिजवान से, डॉक्टर साहब, मैं ब्लैंक हो गई थी आके। तो अल्लामा जवाद आबिद साहब ने कहा उस दिन कि आपको पता है कि किस चीज़ की निशानी? मैं आप लोगों के सामने ज़रूर उनसे सवाल करूँगी दोबारा। ये होता है, देखिए जादू बरहक है, होता है, लेकिन जादू किस किस तरह से किया जाता है, हसद की एक्सट्रीम्स क्या हैं। आप किसी से जल पड़ जाएं जी, नजर बद हक है, लगती है, हमें बताया गया है, वाकई में सभी ने मुझे याद दिलाया, नजर बद भूल गई थी। तो कैसे भूल गई आप? पढ़ पढ़ के माशाल्लाह वो हमारे हाफिज साहब हमेशा दम किया, हमारे हाफिज गुम्मन साहब हमें दम पर कर रहे होते हैं। जब कोई दम करता है दूसरे पर, ये भी कहते हैं शायद तुम्हें बहुत नजर हुई थी, मुझे लग गई।
آپ کو پڑھ کے پھونکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, اس کی آنکھوں سے پانی طاری ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, سر بھاری ہو جاتا ہے اگلے کا. اکثر لوگ تو میرے ساتھ ایسا بھی ہوا, ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ کہا خاتون سے, میں نے کہا سنا ہے بہت اچھی نظر اتارتی ہیں تو اتار دیں. نہیں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میں نہیں اتار سکتی. ارے میں حیران ہو گئی, میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو نے کہا نہیں میں نہیں اتار سکتی, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس, چلے آپ نہ اتاریں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, میں پوچھوں گی ضرور, انوری بھائی سے بھی پوچھوں گی, جواد بھائی سے بھی پوچھوں گی, ہیرا شرازی ہوں گی ان سے بھی پوچھوں گی. آگے بڑھتے ہیں. ہاں سبھی میں نے بڑے اچھی بات یاد دلائی. اکثر اوقات لوگوں کے یہاں سے پتھر نکل رہے ہیں, تعویذ نکل رہے ہیں, گڑیا نکل رہی ہے, سوئیاں نکل رہی ہیں, مٹی نکل رہی ہے, جرابوں میں سے سوئیاں نکل رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی ہے, کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے, ظاہر ہے, کہیں نہ کہیں بناوٹ بھی ہے. مطلب آپ دھڑ جھاڑیں تو تالے ہی تالے نکل جائیں گے. اب یہ کیا ہے, مطلب دماغ انسان جو ہے نا جب سے ذرا سا شعور حاصل ہوا ہے نا, تھوڑا دماغ ذرا کھلا ہے, تو ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو اب سمجھ میں آتے ہیں یار یہ نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آج پروگرام میں اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ اب رشتے بھی کس طریقے سے قابو کیے جاتے ہیں. محبوب قدموں میں آ جائے, شوہر قدموں میں رہ جائے, بیگم قابو میں رہ جائے. ہمیں یاد ہے ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ, ہاں میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا, یہ ہنس رہی ہیں, میرا واقعہ ہوا تھا, اپنی زندگی کا بتا رہی ہوں. میرے ساتھ ہوتا بال اٹھاؤ ماتھے پہ کچھ لکھنا ہے, ہم سمجھے محبت میں کوئی کچھ لکھ رہا ہے, ہمیں کیا پتا کوئی کیا لکھ رہا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ ہنس رہی ہے, بتاؤں گی میں بریک میں. میرے تو جوڑے نکالے تو دوپٹے بیچ میں سے اسٹریٹ کٹے ہوئے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور جوتے غائب, اور ایسی چیزیں نکل رہی ہیں, اللہ اللہ صدقے جاؤں. اور پھر مجھے کہتے ہیں وہاں چڑیل ہے, وہ کہہ رہی ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں, تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی یہاں پہ. میں کہا اچھا یہ بھی ہو گیا ہمارے ساتھ. بہت کچھ ہوا ہے بھائی, انشاءاللہ فرصت میں بتائیں گے. غور سے سننا ہے نا واقعہ, میری کہانی سنو گے تو بڑا مزہ آئے گا. تو آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اب باران رحمت میں بات کریں گے جادو کی, بندش کی, اور جانیں گے کہ کیا واقعی جادو بندشیں ہوتی ہیں. حمد باری تعالیٰ سے آف کورس آپ نے سنا خوبصورت کلام رضوان گھمن کا, اور اس کے بعد سرکار کی شان میں الفاظ ہمارے وقار حسین کی آواز میں. راحیل آج بتانے والی ہیں کچھ خاص. کیا واقعی ہے کوئی راز, جانیں گے کچھ دیر کے بعد. کینچی کی طرح چلتی ہے جن کی زبان, مردوں کی حقوق پر ٹوٹتی ہے ان کی تان. گلگتی سیب جیسے جن کے ہیں گال, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیف جلال. یہ سمی نے بہت ہی پیارا لکھا. سمی میں بغیر پڑھے اب نہیں کر سکتی ہوں کہ آپ اتنی محنت سے لکھتے ہو, اور کسی کی محنت سے ضائع کرنا زیادتی کی بات ہے. سو آئی لو یو, تھینک یو سو مچ اتنا اچھا لکھنے کے لیے. آگے بڑھے تو بریک کی طرف جاتے ہوئے آپ کی اجازت سے قبلہ عرض کیا ہے, ہمیں پیسے ایسے چاہیے کہ بس کوئی منتر ہو کوئی چلا کھینچے. ہمیں پیسے ایسے چاہیے کہ بس کوئی منتر ہو کوئی چلا کھینچے, کوئی بانڈ کا نمبر کوئی اکا پھینکے, کوئی لاٹری لگے کروڑوں کی, کوئی جن ہو حاصل بوتل کا, کسی پہاڑ کی چوٹی پر محل ہو کوئی خوبصورت سا ہے بھائی, کوئی تعویذ ہو ایسا زور اثر, واہ, کوئی تعویذ ہو ایسا زور اثر رقیب کو ڈالے مشکل میں, اور محبوب ہو میرے قدموں میں اور دل کو سکون مل جائے. اسی سکون کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت, پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے اور کرشی. میں ہوں مایا خان, آپ کی میزبان. بڑھ رہا ہے افطار کا دسترخوان. ہوتے ہیں جن یا نہیں, آئیے لیتے ہیں جان کے بعد. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت, پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز اور لائف بوائے. اور برہان راست ہمیں دیکھ رہے ہیں آج نیٹ ورک پر. اردو فلکس پلے اسٹور سے جا کے آپ نے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ, اور اپنے من پسند جتنے بھی سیگمنٹس ہیں برہان رحمت کے 4 سے 7 بجے کے بیچ میں. مجھے پتا ہے مصروفیات ہوتی ہیں, کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, اور سنڈے ہے آج جانا بھی ہوگا, کہیں دعوت بھی ہوگی یا لوگ آ رہے ہوں گے, تو آپ آرام سے ہمارے سیگمنٹس بعد میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ گفتگو جو چل رہی ہے وقفے سے پہلے کی, یہ اب اور دلچسپ ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں پروگرام میں 2 اور لوگوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت اب آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری بہن ہیرا شرازی موجود ہیں, اور آج پہلی دفعہ
साइमा के साथ हमारे साथ है डॉक्टर मरीन फातिमा जो हमारे डेंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप तशरीफ लेकर आई। आपको खुशामदीद कहते हैं दोनों को एक बार फिर, आप तीनों को। अच्छा, वक्त हो जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दहानी करा दूं, हिरा को तो फिर भी याद है कि हम किस हवाले से बात करते थे डॉक्टर साहब। हम बात शुरू किया हमने कि जादू हसद किन किन ज़रियों से आप तक पहुंचता आता है। आप जलते हैं किसी को, रिश्तों में जलते हैं, काम आपके साथ कोई कर रहा होता है, आप किसी को चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके कदमों में आके बढ़ जाए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत एक्सट्रीम्स होती हैं जब इंसान ये रास्ते अपनाता है। मैं चाहूँगी सबसे पहले हम अपने अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही डॉक्टर मिज़ार। अच्छा कि जादू की बात आपने की, जैसे आपने खुद बताया था, हमारे होता था कि जो हमारा पुराना घर था, बच्चे सब छोटे थे मेरे, हमारे घर में जन्नात तो होते ही लेकिन काफ़ी वाजे थे। अच्छा। और छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी, लोग शायद यकीन भी ना करें कि उस वक्त फातिमा जो मेरी चौथी बेटी है उस वक्त थी शायद साल की। ठीक है। और हम लोग सो रहे हैं रात को, हमें था कि हमारे घर में असरात हैं। बिल्कुल ठीक। और वो उस घर में मतलब साल की थी, हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, बहुत दरख्त लगे हुए थे, सब कुछ था। अच्छा, फील तो होता था। एकदम आँख खुली, रात के 2:30-3 बज रहे थे। अब एक साल की भी शायद नहीं हुई थी, और वो खिड़की के साथ खड़ी हुई थी, अकेली मतलब जैसे बेड है बीच में बिल्कुल ये खड़ी हुई है। तो ये अच्छा, उसके साथ अच्छा हमें था कि भाई कुछ अच्छा, उसको उस पर जब हम ज़बरदस्ती करते थे कि भाई सो जा, तो वो पत्थर की हो जाती थी और मतलब ज़्यादा गुस्सा भी आता था। और वो पता है पूरी रात खड़ी रहती थी। और रुख उसका कहाँ होता था? बस कहीं पे भी है, गुस्सा बिल्कुल खुली रहती। आप उसको मारें, आप उसको कुछ करें, वो हिलती नहीं थी, और साल की भी नहीं हुई थी। और मतलब ये तो खैर चलो असरात थे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे घर में जब रात होती थी, अब मैं बच्चों से अंधेरा हो गया, शदीद आवाज़ें आती थी, आवाज़ें पूरे घर के दरवाजे खड़ हिलते थे। और वो वक्त ऐसा होता था, मैं कहती थी यार ये कैसे हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि अलमारी खोली, कपड़े निकाले, बेटी उसके स्कूल गोइंग थी, नए कपड़े जीन्स वगैरह सब कटे हुए बिल्कुल कटे। वो कहती मैं जो कपड़ा निकालती हूँ अम्मा मेरे कपड़े कटे हुए, जो कपड़ा निकालो। अच्छा बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कपड़ा तय किया है उसके ऊपर कैंची चला दी है, और पूरे कपड़े। उसके अलावा अच्छा वो कोमल के साथ ज़्यादा होता था, वो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके बाद बहुत होता था, उसके सारे कपड़े ऐसे पड़ते थे। दूसरा कपड़े खोलते उस पर खून के धब्बे। मतलब हमने वो एक बड़ा टफ टाइम देखा है। उस वक्त हमारा ये हाल हो गया था कि चलता हुआ बिजनेस ज़ीरो पे आ गया था, बड़ी भरी गाड़ी, काम की सामान, पैसे सब लुट गई, और खाने को घर में कुछ बचा नहीं, जिस काम में हाथ डालते वो ज़ीरो, मतलब ये कैफियत हो गई थी। तो मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। और यही था कि जादू या लोगों का हसद तो हुआ था, लेकिन जादू उसमें बहुत होता था, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें बहुत होती थी कि कहीं उठो तो कहीं से खून पड़ा हुआ है, कहीं पे कहीं कोई चीज़ रखी है। मतलब हमारा घर उस वक्त बहुत बड़ा था। तो किसी ने फिर हमें कहा कि समंदर का पानी ला के, ठीक है, हाँ ये अक्सर कहा जाता है, बस वही था कि फिर सूरह बकरा पढ़नी है, लेकिन समंदर का पानी हमारे घर में रूटीन बन गया था कि उससे पूरी धुलाई होती थी और 4 कोनों में डालते थे। फिर कुछ जाके वो चीज़ें बहाल हुई, और सूरह बकरा जिसे कहते हैं वो हमारे रेगुलर पढ़ी जाती थी। तो रोज़ आने के हिसाब से तो फिर सुकून आया था, वरना बहुत टफ टाइम था। और जादू की आपने बात की, जब बिल्कुल शुरू का वक्त था, नई शादी होती, बड़े बड़े मसले आते हैं बिल्कुल, और समझ में नहीं आता। किसी ने कहा इसके ऊपर तो बड़े मसले हैं, असरात चल रहे हैं, और एक बड़े बुजुर्ग बाबा हैं। अच्छा असल समझ ही नहीं थी, सोचा उस वक्त वो जो आप और समी और सानिया बात कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग हैं और इसके तो बड़े मसले चल रहे हैं, और नई शादी, इतने मसले मसाइल उनके पास लेके जाते हैं। वो थे अब्बू के दोस्त, लेके गए, उनकी वाइफ भी थी, अम्मी अब्बू सब गए, वो किसी गार में बैठे हुए थे, मुझे एक जगह भी याद है, बहुत दूर गार में गए, उन्होंने पत्थर सा तो उस पर लिटा दिया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ यूं किया, उसके बाद मेरे पेट से दुनिया निकाल के रख दी उन्होंने। दुनिया निकाल के मतलब? पत्थर भी थे उसके अंदर, तावीज़ भी थे, उसमें कचरा भी था। कहते देखो उसके ऊपर कितना खिलाया। मैं ये सोची यार मैं इतने से पेट में से क्या क्या निकाल रहा है, क्या निकल रहा है पेट में से, निकले जा रही है, मतलब पत्थर और इस तरह पता है वो कागज निकल रहे हैं, ताबीज़ निकल रहे हैं। कागज में खाती भी बहुत ही वैसे तो, लेकिन साबुत तो नहीं रहेंगे, जाहिर है, हाँ अंदर से कॉपी तो नहीं निकलेगी बिल्कुल। मतलब लेकिन पता है उस पर अच्छा सब इसके ऊपर बड़ा असर है, इस पर बड़े तावीज़ किए गए, ये वो असर कुछ भी नहीं हुआ।
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ نکال کے انہوں نے اتنا ڈھیر لگا دیا کہ اس کے اوپر اتنے اثرات تھے اور یہ سب اس کو کھلایا پلایا گیا, ان کے اوپر جادو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کا گھر نہیں, اچھا یہ ساری چیزیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ بعد میں انداز ہو کہ سارے مطلب جتنا کلام آپ اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن واقعات ہوتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کبھی سائمہ ہمارے ساتھ بتائیے گا, پہلی دفعہ آپ آئی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی آئی ہیں, ضرور بتائیے گا کہ آپ کبھی شکار ہوئی ہیں حسد کا اور جادو کا, اور کیسے پتہ چلا آپ کو؟ دیکھیں ہر انسان حسد کا شکار ہے آج کل کے دور میں تو خاص طور سے, کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا. پہلے تو لوگ یہ کہ ٹائم تھا لوگوں کے پاس, اب یہ کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو حسد جلن تو ہر انسان جو بھی تھوڑا سا آپ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو آپ سے اوپر ہے اور جو آپ سے نیچے ہے وہ آپ کی لیگ پل کرے گا, وہ آپ سے حسد کرے گا, کیونکہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. مین چیز یہ ہے. اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا چیزیں ہوتی ہیں. میرے گھر میں بھی ایسی ہوا, شادی کے بعد تو خیر نہیں, جب بچے ماشاءاللہ سے ہوئے اس کے بعد جو ہے گھر میں اور کچھ نہیں کہ جیسے ان کا تو ایکسٹریم ہو گیا تھا, بہت زیادہ ایکسٹریم. تو میرا یہ کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگے, ہسبینڈ وائف کے اتنے زیادہ ہونے لگے, ان ایکسپیکٹڈ والے, بالکل ان ریئل والے, مطلب بلا وجہ کوئی بات نہیں تھی, اور ہر کوئی ایک دوسرے سے شروع ہو جاتا ہے, بلا وجہ سے الجھ رہے ہیں لوگ, الجھ رہے ہیں. تو پھر کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی بری حسد ہے, اتنی بری جلن ہے, اور کسی نے شاید کچھ کروایا ہے, لیکن میں کسی کے پاس نہیں گئی ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دیکھیں یہ سب جو ہے یہ فیک لوگ ہوتے ہیں, یہ تو اپنے پیسے بنانے کے چکر ہوتا ہے. تو یہ کہ میں کسی کے پاس نہیں گئی, میں نے وہی گھر میں جو ہے ہر وقت جو ہے کلام جو ہے لگایا, وہی سورہ بقرہ لگائی, اور اپنی اور منزل جو ہے, منزل بیسٹ ہے, تو وہ میں لگاتی تھی اور خود پڑھتی بھی تھی, اور اس کا پانی بھی دم کر کے وہ جو ہے چاروں کونوں میں اپنے گھر میں جو ہے میں چھڑکاؤ کرتی تھی. تو اس سے بہت فرق پڑا کہ ود ان 1 ویک جو ہے الحمدللہ, جی میں نے خود ہی کیا, کیونکہ اتنا تو میں کہتی ہوں مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو اویئرنیس ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. ڈاکٹر میری ہمارے ساتھ آتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں, آف کورس بینگ اے ڈینٹسٹ, بینگ اے پروفیشنل, ایک عورت کے لیے اس طرح ماشاءاللہ ہم سب پروفیشنل خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, اور ہم بھی حسد کا شکار ہوتے ہیں, اور نارمل سی چیزیں نظر بھی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا سن رہی تھی سب کی باتیں, سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس جو انہوں نے کیے تھے. یہاں میں ایک چیز واضح کروں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں حسد اور جلن, یہ کہلاتی ہیں روحانی بیماریاں, اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ٹھیک بالکل ہوتا ہے. اور یہ جب دو چیزیں کمپلیکسٹی جب ملتی ہے نا, تو وہ ایک ڈیزیز کی فارم میں آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی بات یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو جلتا ہے کڑتا ہے, اس کی نگیٹو ریز ہوتی ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. ایک اورا ہوتا ہے, اس میں آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ پوری ایک سائنس ہے پیچھے. نہیں وہ تو ہے, لیکن آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے خود اس کی نشاندہی کی ہو, جب آپ کو ساری لاجکس بھی پتہ ہے تو انسان فوراً کیچ کر لیتا ہے کہ ہاں. میرے ساتھ مجھے اتنا obviously نہیں ہوا, لیکن یہاں جہاں میں کام کرتی تھی, جہاں میں نے کام کیا, وہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ حسد اور جلن کا فیکٹر ہے, یہ کامن بینگ اے وومن, بینگ اے اسٹرانگ وومن, بینگ اے پروفیشنل, آپ کو ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کام کرنا اور ایک آگے بڑھنا مضبوطی کے ساتھ, کتنے چیزوں کا. اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بیک بائٹنگ سے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اب آپ کی بیک بائٹنگ جب کوئی کر رہا ہے نا, مستقل کسی کا دل خراب کر رہا ہے, اسی لیے گناہ کبیرہ ہے یہ غیبت کرنا. اس سے آپ, اس کو کہا بھی گیا کہ آپ اپنے جو بھائی ہوتا ہے اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے, مردار کا گوشت جس طرح سے ہوتا ہے ویسے حرام جو گوشت ہے وہ کھانے کے برابر ہوتا ہے. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ دل جب ایک خراب کر دیا جاتا ہے, امیج آپ کا خراب کر دیا جاتا ہے پیچھے سے, اور وہ بھی ایسے لوگ کرتے ہیں جو بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے, تو یہ چیزیں سامنے آنا ایک نیچرل بات ہے. اور پھر وہی نیپوٹزم کی وجہ سے کہ لوگ اپنی لابی چاہتے ہیں, تو وہ بھی نہیں برداشت کر پاتے کہ کوئی باہر سے آئے وہ ہمیں ڈسٹرب کرے. بالکل ایسا ہی. تو بعد انشاءاللہ شیف جلال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی نظر حسد یا ایسی جادو کا کوئی واقعہ ہوا ضرور شیئر کرے گا. ہیرا, میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ماشاءاللہ اس پروگرام کا اب آپ حصہ ہیں. اب میں آپ کو, ڈاکٹر صاحبہ کو, اب آپ رضوان اور وقار کی طرح میزبان ہیں, یہ لوگ مہمان ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں. کیا آپ کبھی دیکھیں ماشاءاللہ آپ اتنا اللہ کا, اس کے نبی کا, ان کی آل کا نام لینے والے, آپ بھی نظر حسد کا شکار ہوتی ہوں گی نا؟ کیسے کوئی واقعہ اگر ہمارے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وہ شخص جو کامیاب ہوتا ہے
تو وہ ان سب چیزوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہماری جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ لوگوں کی ذہنیت بہت ہی زیادہ پست ہوتی جا رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, لوگ بہت خوش ہوتے تھے. ہمارا ایک وقت تھا لوگ خوش ہوتے تھے کسی کو کامیاب ہو کر, اور جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں دیا کرتے تھے. اچھا, حسد اور بغض میں تھوڑا سا فرق ہے. حسد ایک یہ چیز ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے, وہ اس سے محروم ہو جائے اور اس سے چھن کر آپ کو مل جائے, یہ حسد ہے. اور بغض کیا چیز ہے؟ جو ہر کوئی رکھتا ہے. بغض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے, آپ کو ملے نہ ملے, لیکن وہ اس سے محروم ہو جائے. اچھا, اس کے جو اثرات پڑتے ہیں انسان کے اوپر, علماء کہتے ہیں سب سے بڑی خرابی جو انسان کے ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا, کیونکہ جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا. اگر اس سے چھن جائے گا تو اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گا, اللہ تو پھر اس کو عطا کر دے گا. آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہے. اور بہت ساری ایسی راتیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ شب قدر جب آئیں گے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن شب برات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس رات کو اللہ بہت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے, لیکن اس رات بھی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کے دل میں حسد اور جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے, ان لوگوں کو چھوڑ دو. اب مجھے خود ایسا, جب میں چھوٹی تھی نا تو میں ظاہر جب سے بولنا شروع کیا, تو جب سے یہ ذکر کرنا شروع کیا, یہاں تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہم جنرل کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کبھی آپ سنیں, موقع ملے گا آپ آئیں گی انشاءاللہ. آپ جتنی اچھی انسان ہے میں انوائٹ کروں گی, آپ آئیے گا. تو وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک عطا ہو رہی ہے, اور خود بخود ایسے الفاظ نکلتے چاہے کتنا بھی مجمع ہو, کتنے بھی لوگ. تو میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں بولتی تھی نا, تو میری اماں سامنے بیٹھ کے دعائیں پڑھتی, میں کہتی تھی کیا کرتی رہتی, مجھے شرم آتی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتی رہتی ہیں آپ. لیکن واقعی اب میں جب بڑی ہوئی تو جانا شروع کیا لوگوں میں, تو لوگ کہتے ہیں, اب مجھے کہتے ہیں ہیرا اپنی نظر اتار لینا, اپنی نظر اتارنا. تو اب مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ایسا ہوتا ہے, اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب میری ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. پورا سال ہی تقریباً ہم نوکر ہیں, ان کا احسان ہے, کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی, لیکن کچھ ایسے خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم الحرام ہو گیا, ابھی رمضان میں جس طرح سے ہیں, اور ابھی مولا کائنات کی جب شہادت آئے گی, تو ان ایام میں آپ یقین کریں کہ میری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا میں آرام کر لوں, اس لیے سمی بھائی کو بھی تنگ کر دیتی ہوں. نہیں آپ کریں سمی بھائی کو, آپ پورا تنگ کریں تھوڑا سا, لیکن آرام پورا نہیں ہو پاتا. آپ یقین کریں کہ مجھے مائیگرین نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کو بہت شدید مائیگرین ہے, بہت, لیکن میرے آدھے سر میں اتنا درد ہوتا ہے, اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے کوئی ٹریولنگ سکنس نہیں ہے, میرے بیٹے کو ہے, وہ ذرا سا بھی تھوڑی دور جائے گا اس کو, لیکن میرے سر میں اتنا درد ہوتا ہے, اور یہ ابھی تقریباً مستقل 10 دن سے میرے سر میں اتنا درد ہے. اور وہ بس, لیکن وہ کسی بابے کے پاس نہیں جانا, وہ جو کہتے ہیں محبوب کو قدموں میں بٹھا دو, محبوب قدموں میں بٹھانے کی چیز نہیں, یہاں بٹھانے کی چیز ہے, دل میں بٹھانے کی چیز ہے, اپنی دعاؤں میں رکھنے کی چیز ہے. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب, بہت پیاری گفتگو یہاں پر جاری ہے. ہمارے بہت پیارے سے 2 مہمان ہیں, اور انشاءاللہ وقفے کے بعد انشاءاللہ اور بھی ہمارے مہمان ہوں گے. جلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, جلال بھائی بھی شیئر کریں گے. آواز سے دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکثر جو ہے وہ سندور کھلا دیا جاتا ہے ان کے حلق کو بند کرنے کے لیے. یہ قوال اور نعت خواں, ثنا خواں پڑھنے والے ان لوگوں کو ہمارے بہت سپر سٹار کرکٹر عمران نذیر کے ساتھ ان کو مرکری دے دیا گیا تھا کھانے میں, ان کو حسد کی وجہ سے, اور اس کے بعد سے ان کے 6 سال برباد ہوئے. ان کے 6 سال میں انہوں نے جس تکلیف سے وہ گزرے, ریسنٹلی اپنے انٹرویوز میں شیئر کیا. حسد اللہ پاک معاف فرمائے. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوائے کرشی. میں ہوں مایا خان, رہیے گا ہمارے ساتھ.